السلام علیکم بچوں، 5ویں جماعت ماحولیات یا EVS کے آموزشی محاصل۔ سبق نمبر 1، جانداروں کی دنیا عالم حیات۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد طلبہ جاندار اور غیر جاندار اشیاء میں فرق کر سکیں گے، جاندار اشیاء کی خصوصیات بیان کر سکیں گے، جانداروں کو پودوں اور جانوروں میں تقسیم کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ پودے اپنی غذا کس طرح تیار کرتے ہیں، پودوں اور جانوروں میں فرق جان سکیں گے، روزمرہ زندگی کی مثالوں سے جاندار اور غیر جاندار اشیاء کی شناخت کر سکیں گے، فطرت پر مبنی سرگرمیوں کے ذریعے مشاہداتی صلاحیتیں پیدا کریں گے، جانداروں کے لیے تجسس اور احترام کا جذبہ پیدا کریں گے، موضوع سے متعلق گروہی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، سائنسی اصطلاحات جیسے تنفس، تولید، حرکت وغیرہ کا صحیح استعمال کریں گے۔ سبق نمبر 2، فیملی یا خاندان، آموزشی محاصل۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد طلبہ درج ذیل نکات سیکھ سکیں گے، خاندان کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے، خاندان کے شجرہ نسب فیملی ٹری کا تصور بیان کر سکیں گے اور اپنا شجرہ نسب بنا سکیں گے، خاندان کے افراد اور ان کے رشتوں کو مارکس اور علامتوں جیسے مربع اور دائرے سے پہچان سکیں گے، جوہری چھوٹے اور مشترکہ خاندانوں میں فرق کر سکیں گے اور مثالوں سے وضاحت کر سکیں گے، نسلوں کے بدلنے سے خاندان کی ساخت میں تبدیلیوں کو پہچان سکیں گے، مختلف خاندانوں جیسے اپنا خاندان، دوست کا خاندان کا موازنہ کر سکیں گے، جوہری اور مشترکہ خاندانوں کے فائدے اور نقصانات کو بیان کر سکیں گے، خاندان کی مدد میں ہمسایوں اور معاشرے کے افراد کے کردار کو سمجھ سکیں گے، ہمسایوں کے ہاں جا کر ایک سادہ سروے کے ذریعے خاندان کے افراد کا ڈیٹا جمع کر سکیں گے، جیسے خاندان کے افراد کی تعداد، نسلیں، رشتے، خاندان کی زندگی سے حاصل ہونے والی قدروں جیسے باہمی تعاون، محبت، بڑوں کا احترام اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، اپنے خاندان کے بارے میں خیالات اور جذبات کو سرگرمیوں اور گفتگو کے ذریعے ظاہر کریں گے، پرورش، تعلیم، دیکھ بھال اور سماجی تعلقات میں خاندان کے کردار سے تعلق قائم کریں گے، کہانی سنانے، گانے اور تصویری خاکہ بنانے جیسی تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے تاکہ خاندان کے تصور کو بہتر سمجھ سکیں گے کہ سماجی، معاشی اور تعلیمی تبدیلیاں خاندان کے ڈھانچے کو کس طرح متاثر کرتی ہیں، خاندان کے جذباتی اور عملی کردار کو فرد کی نشوونما اور سماجی بہبود سے جوڑ سکیں گے۔ سبق نمبر 3، طبقہ کمیونٹی، آموزشی محاصل۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ درج ذیل نکات سیکھ سکیں گے، سادہ الفاظ میں طبقہ، کمیونٹی یا طبقہ یا برادری کی تعریف کر سکیں گے، کمیونٹی یا طبقے کے مختلف افراد جیسے اساتذہ، ڈاکٹر، کسان، پولیس والے اور صفائی والے کی شناخت کر سکیں گے، کمیونٹی یا طبقے میں مختلف افراد کے کردار اور ذمہ داریوں کو بیان کر سکیں گے، طبقہ یا کمیونٹی طبقے میں رہنے کی اہمیت اور لوگوں کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے تصور کو سمجھ سکیں گے، تعلیم، صحت، تحفظ، صفائی اور غذا جیسی خدمات کو بیان کر سکیں گے جو کمیونٹی یا طبقہ فراہم کرتی ہے، کمیونٹی یا طبقے میں مختلف پیشے انجام دینے والے افراد کا احترام پیدا کریں گے، کمیونٹی یا طبقے کے افراد کے درمیان اتحاد اور تعاون کی ضرورت کو سمجھ سکیں گے، یہ مثال دے سکیں گے کہ وہ خود اپنی کمیونٹی یا طبقے میں کس طرح حصہ لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں، مثلاً آس پاس کی صفائی رکھنا، مختلف پیشوں میں فرق اور ان کا سماج میں کردار بیان کر سکیں گے، صفائی، ذمہ داری اور باہمی تعاون جیسے شہری اقدار کا مظاہرہ سرگرمیوں کے ذریعے کریں گے۔ چوتھا سبق، کمیونٹی کے کھیل، آموزشی محاصل۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ یہ نکات سیکھ سکیں گے،
کمیونٹی یا طبقے میں کھیلوں کے کردار کو سمجھ سکیں گے اور وضاحت کر سکیں گے کہ یہ لوگوں کے درمیان تعلقات اور اتحاد کو کس طرح فروغ دیتے ہیں۔ کھیلوں کے فوائد جیسے تفریح، جسمانی ورزش اور ذہنی سکون کی شناخت کر سکیں گے۔ کھیلوں، یوگا اور باقاعدہ جسمانی ورزش کے ذریعے جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت کو پہچان سکیں گے۔ کھیلوں کے استعمالات کو جان سکیں گے جیسے ذہانت میں اضافہ، تعاون کو فروغ دینا، کامیابی و ناکامی کو برابر تسلیم کرنا اور دوستی قائم کرنا۔ عام کھیل اور جاں بازی کھیلوں میں فرق کر سکیں گے اور ان کی انفرادی خصوصیات اور خطرات کو سمجھ سکیں گے۔ کچھ بین الاقوامی اور جاں بازی کھیلوں جیسے ریور رافٹنگ، ماؤنٹنیئرنگ، اسکائی ڈائیونگ کے نام بتا سکیں گے۔ جاں بازی کھیلوں میں حصہ لینے سے قبل درکار احتیاطی تدابیر کو سمجھ سکیں گے۔ کھیلوں کے ذاتی صحت پر اثرات کو بیان کر سکیں گے جیسے وزن کو قابو میں رکھنا، اعتماد میں اضافہ اور جسم کو مضبوط بنانا۔ اپنی تعطیلات کی سرگرمیوں پر غور کر کے ان کھیلوں یا جسمانی مشقوں کی شناخت کر سکیں گے جو انہیں خوشی فراہم کرتے ہیں۔ کھیلوں میں شرکت اور ٹیم ورک کا رویہ پیدا کریں گے۔ روایتی یا ملکی جاں بازی کھیلوں کی قدر کریں گے اور ان کی ثقافتی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اپنے خاندان میں معروف کسی ایک جاں بازی کھیل کے بارے میں معلومات جمع کریں گے اور شیئر کریں گے۔ جاں بازی کھیلوں میں مشہور شخصیات جیسے ایڈمنڈ ہلیری، تینسنگ نورگے اور بچیندری پال سے واقف ہوں گے۔ سمجھ سکیں گے کہ کھیل کس طرح بین الاقوامی دوستی اور تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ نمبر 5، قدرتی وسائل، آموزشی محاصل۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ یہ نکات سیکھ سکیں گے۔ قدرتی وسائل کی تعریف اور ان کی تمام جانداروں کے لیے اہمیت کو بیان کر سکیں گے۔ پانی، مٹی، ہوا، معدنیات، پودے اور جانور جیسے مختلف قدرتی وسائل کی شناخت کر سکیں گے۔ قدرتی وسائل کو قابل تجدید رینیویبل اور ناقابل تجدید نان رینیویبل میں تقسیم کر سکیں گے۔ مثالوں کے ساتھ شمسی توانائی، مٹی، جنگلات، جانوروں، معدنی ایندھن، فاسل فیولز اور معدنیات کی اہمیت کو بیان کر سکیں گے۔ مٹی کی تشکیل کے عمل اور مٹی کے کٹاؤ کی وجوہات کو بیان کریں گے۔ جنگلات کی اہمیت کو پہچانیں گے اور ان کے استعمالات جیسے آکسیجن پیدا کرنا اور مٹی کے تحفظ میں کردار کو بتائیں گے۔ جنگلات کی کٹائی کی وجوہات و اثرات کو سمجھیں گے اور جنگلات کے تحفظ کے طریقوں پر بات کریں گے۔ معدنی ایندھن کی شناخت کریں گے اور ان کی تشکیل، استعمالات اور ماحولیاتی اثرات کو بیان کریں گے۔ معدنیات کی اہمیت، ان کے حصول اور روزمرہ زندگی میں ان کے استعمالات کو جانیں گے۔ قدرتی وسائل کے اعتدال پسند اور پائیدار استعمال کی ضرورت کو سمجھیں گے تاکہ ان کی کمی کو روکا جا سکے۔ قدرتی وسائل کے تحفظ کی کوششوں اور تحریکوں سے واقفیت حاصل کریں گے۔ شمسی توانائی اور مٹی سے متعلق سرگرمیوں کو اپنی روزمرہ زندگی سے جوڑیں گے۔ قدرتی وسائل کے تحفظ میں انسان کی ذمہ داری کو سمجھیں گے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے وسائل بچا سکیں۔ قدرتی وسائل کے تصور کو اپنے گھر میں استعمال ہونے والے سامان سے جوڑ سکیں گے۔ سبق نمبر 6، ہوا، آموزشی محاصل۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ یہ نکات سیکھ سکیں گے۔ یہ سمجھ سکیں گے کہ ہوا ایک قدرتی وسیلہ ہے اور تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ زمین کے گرد ہوا کی تہ کو فضا کے طور پر بیان کر سکیں گے۔ ہوا کی ترکیب، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، آبی بخارات، نایاب گیسیں اور گرد و غبار اور ان کی فیصد مقدار کو جانیں گے۔ آسان تجربات کے ذریعے ہوا کی موجودگی کو ظاہر کر سکیں گے اور اس کی خصوصیات بیان کریں گے۔
یہ وضاحت کر سکیں گے کہ ہوا جگہ گھیرتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے اور اگرچہ وہ نظر نہیں آتی لیکن اس کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آکسیجن کی اہمیت کو جانیں گے جو جانوروں اور پودوں کی سانس کے لیے ضروری ہے۔ یہ سمجھ سکیں گے کہ ہوا جلنے کے عمل میں مدد دیتی ہے۔ ہوا کی حرکت، ہوا یا باد کے اثرات اور اس میں موجود توانائی کو جان سکیں گے۔ روزمرہ زندگی میں ہوا کے کردار کی مثالیں دے سکیں گے، جیسے ٹائروں میں ہوا، پتنگ اڑانا، ناریل کے درختوں کا جھومنا۔ ہوا کی آلودگی کیا ہے اور اس کے اسباب؟ کارخانوں، گاڑیوں، جلنے والے مادوں، پٹاخوں کا دھواں کو شناخت کریں گے۔ ہوا کی آلودگی کے مضر اثرات انسانی صحت، پودوں اور جانوروں پر کو بیان کریں گے۔ ماحول کے تحفظ اور ہوا کی آلودگی روکنے کے عملی اقدامات تجویز کریں گے۔ تصویروں اور منظرناموں کی مدد سے یہ فرق بتائیں گے کہ کون سی سرگرمیاں آلودگی کا باعث بنتی ہیں اور کون سی اس کو روکتی ہیں۔ صاف ہوا کی اہمیت کو تمام جانداروں کی صحت اور بہبود سے جوڑ کر بیان کریں گے۔ سبق نمبر 7 پانی، آموزشی محاصل۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ قابل ہوں گے کہ پودوں، جانوروں اور انسانوں کی زندگی میں پانی کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ پانی کے اہم ذرائع جیسے بارش، سمندر، ندیاں، چشمے، کنویں، تالاب اور ذخائر کو پہچان سکیں۔ زمین پر پانی کی تقسیم کو بیان کریں اور زمین کی سطح پر موجود پانی کی فیصد کو یاد رکھ سکیں۔ تازہ پانی اور کھارے پانی کے فرق کو سمجھ سکیں۔ زیر زمین پانی کا تصور سمجھ سکیں اور چشموں، کنوؤں سے پانی حاصل ہونے کا طریقہ جان سکیں۔ کنوؤں کی اقسام اور زیر زمین پانی کے ختم ہونے کے اسباب کو جان سکیں۔ پانی کے تحفظ کے روایتی اور جدید طریقوں جیسے بارش کے پانی کو جمع کرنا اور سوک پٹ کو سمجھ سکیں۔ تالاب اور ذخائر میں فرق کو سائز، پانی کی مقدار اور استعمال کے لحاظ سے جان سکیں۔ روزمرہ زندگی میں پانی کے کردار کو سراہیں اور گھریلو اسکول میں پانی کے استعمالات بتا سکیں۔ پانی کی طبی خصوصیات جیسے بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہونا جان سکیں۔ پانی کی طبی خصوصیات کو دیکھنے کے لیے سادہ مشقیں انجام دے سکیں۔ پانی کی حیاتیاتی اہمیت جیسے پودوں کی نشو و نما اور جانوروں کی بقا میں اس کے کردار کو سمجھ سکیں۔ اپنی کمیونٹی یا طبقے میں پانی کے تحفظ اور پرستش سے متعلق ثقافتی و روایتی طریقوں کو پہچان سکیں۔ پانی کی آلودگی کے اسباب اور اثرات جیسے کہ طبی، کیمیائی اور حیاتیاتی آلودگی کو سمجھ سکیں۔ آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی صحت کی خرابیوں جیسے ہیضہ، دست اور ملیریا کو جان سکیں۔ صاف پانی کو محفوظ رکھنے اور صحت مند زندگی گزارنے کے عملی اقدامات جان سکیں۔ سبق نمبر 8 زراعت، کاشتکاری، آموزشی محاصل۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد طلبہ زراعت کا مطلب اور کسان کون ہوتا ہے بیان کر سکیں گے۔ فصل اگانے کے مختلف مراحل کو پہچان سکیں گے۔ کرناٹک کے مختلف اضلاع میں اگائی جانے والی اہم فصلوں کو بیان کر سکیں گے۔ کسانوں کی اقسام جیسے زرعی مزدور، چھوٹے کسان، بڑے کسان کو پہچان سکیں گے۔ زرعی مزدوروں اور چھوٹے کسانوں کو درپیش مسائل اور ان کے ممکنہ حل کو سمجھ سکیں گے۔ باراں زرعی اور سیراب زمین کے درمیان فرق جان سکیں گے۔ باراں زرعی اور سیراب زمین پر اگنے والی فصلوں کی مثالیں دے سکیں گے۔ آبپاشی کی اہمیت اور اس کے ذرائع جیسے تالاب، نہریں، کنویں، بورویل جان سکیں گے۔ ڈرپ آبپاشی اور چھڑکاؤ آبپاشی کے طریقے اور ان کے فوائد کو بیان کر سکیں گے۔ نامیاتی اور کیمیائی کھیتی کے درمیان فرق سمجھ سکیں گے۔ صحت مند مٹی اور فصلوں کے لیے نامیاتی کھیتی کی اہمیت کو سراہ سکیں گے۔
بیج محفوظ کرنے کے روایتی اور جدید طریقوں کو پہچان سکیں گے۔ غذا کی پیداوار میں کسانوں کے کردار کو سمجھیں گے اور ان کی محنت کا احترام کریں گے۔ سبق نمبر 9 غذا آموزشی محاصل۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ درج ذیل نکات سیکھ سکیں گے۔ غذا میں موجود مختلف غذائی اجزاء کو یاد رکھیں گے اور ان اجزاء سے بھرپور غذاؤں کی شناخت کریں گے۔ غذا کے ذرائع کو سمجھیں گے اور پودوں اور جانوروں سے حاصل شدہ غذا کے درمیان فرق کریں گے۔ غذا کو مختلف اقسام میں تقسیم کریں گے جیسے اناج، دالیں، سبزیاں، پھل، تیل دار بیج اور حیوانی مصنوعات۔ جوار، باجرہ وغیرہ کی غذائی اہمیت کو جانیں گے اور ان کے فوائد کو سمجھیں گے۔ غذا کی دستیابی پر اثر انداز ہونے والے عوامل جیسے زراعتی حالات، آب و ہوا اور آبادی کو سمجھیں گے۔ غذا کی دستیابی میں حکومت اور معاشرتی کوششوں کا کردار جیسے مڈ ڈے میل اور سستے داموں کی دکانیں سمجھیں گے۔ موسم، علاقہ، روایت اور دستیابی کے لحاظ سے غذا کی اعداد کا موازنہ اور تجزیہ کریں گے۔ میڈیا، اشتہارات اور عالمی اثرات کی وجہ سے غذا کی اعداد میں تبدیلی کے اسباب کو سمجھیں گے۔ جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کی شناخت کریں گے، ان کے صحت پر برے اثرات کو سمجھیں گے اور غذائیت سے بھرپور غذا کو ترجیح دیں گے۔ غذا محفوظ رکھنے کے طریقے جیسے خشک کرنا، اچار بنانا اور فریج میں رکھنا سیکھیں گے۔ غذا کے ضیاع کے مسئلے کو سمجھیں گے اور اس سے بچنے کے طریقے بتائیں گے۔ غذا کو زندگی کی اصل کے طور پر سمجھیں گے جو جسمانی نشوونما، صحت اور توانائی کا ذریعہ ہے۔ سبق نمبر 10 رہائش گاہ آموزشی محاصل۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ درج ذیل نکات سیکھ سکیں گے۔ گھر کو پہلی درسگاہ کے طور پر سمجھنا اور انسانی زندگی میں گھر کی اہمیت کو جاننا۔ انسان کی رہائش کے ارتقاء کو بیان کرنا جیسے ابتدائی دور میں غاروں اور جھاڑیوں سے لے کر آج کے خود مختار گھروں اور کمیونٹی یا طبقہ ہاؤسنگ تک۔ دیہی اور شہری علاقوں میں پائے جانے والے مختلف قسم کے گھروں کی شناخت کرنا جیسے جھونپڑیاں، کھپریل والے گھر اور پختہ مکانات۔ گھروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مختلف تعمیراتی مواد کو پہچاننا۔ رہائشی علاقوں کی عام خصوصیات جیسے گلیوں کا نظام، اسٹریٹ لائٹس اور مکانات کا ترتیب سے ہونا کو مشاہدہ کرنا اور بیان کرنا۔ ذاتی رہائش اور کمیونٹی یا طبقہ ہاؤسنگ کے درمیان فرق کرنا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کمیونٹی یا طبقہ ہاؤسنگ کی ترقی کی وجوہات کو سمجھنا۔ کمیونٹی یا طبقہ ہاؤسنگ میں دی جانے والی سہولیات کی شناخت کرنا جیسے سڑکیں، بجلی، پانی، نالی، صفائی، صحت کے مراکز، پارک اور ٹرانسپورٹ۔ محدود جگہ میں کئی خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں کمیونٹی یا طبقہ ہاؤسنگ کی اہمیت پر بات کرنا۔ دیہی و شہری علاقوں میں رہائش سے متعلق مسائل جیسے نکاسی، آب کی کمی، بجلی و پانی کی کمی کا تجزیہ کرنا۔ ایک اچھے گھر کی خصوصیات جیسے ہوا کا گزر، بارش کے پانی کو جمع کرنے کا نظام، شمسی توانائی، زیر زمین نکاسی کا نظام اور فضلے کا مناسب انتظام تجویز کرنا۔ صحت، خوشی اور سکون کے لیے بہتر منصوبہ بند رہائش کی اہمیت کو سراہنا۔ سبق نمبر 11 مادے کی نوعیت آموزشی محاصل۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ درج ذیل نکات سیکھ سکیں گے۔ مادے کی تعریف کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے آس پاس کی ہر چیز مادے سے بنی ہے۔ مختلف اشیاء مادہ کو ان کی خصوصیات جیسے
सख्ती, नरमी, हलपजीरी और आसानी से टूटने की बुनियाद पर पहचानेंगे और दर्जा बंदी करेंगे। ये समझेंगे कि मादा छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है जिन्हें ज़र्रात कहते हैं। मादे की 3 हालतों ठोस, माया और गैस को पहचानेंगे और इनकी खुसूसियात बयान करेंगे। ये मुज़ाहिरा करेंगे कि मादा जगह घेरता है और इसका वज़न होता है। ये बयान करेंगे कि हरारत या ठंडक से मादा अपनी हालत किस तरह बदलता है, पिघलना, उबालना, गाढ़ा होना, जमना। हरारत देने या ठंडक देने पर मादे की फैलाव और सिकुड़ाव की समझ हासिल करेंगे। सादा तजुर्बात के ज़रिए मादे की खुसूसियात और तब्दीलियों को देखेंगे। तसीद सब्लिमेशन का मफ़हूम नफ्तालीन जैसे मिसालों के साथ समझेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से ठोस, माया और गैस की पहचान करेंगे। समझेंगे कि ज़र्रात मुख्तलिफ़ हालतों में कैसे तरतीब दिए गए होते हैं। ये समझेंगे कि हवा भी मादा है और इसका वज़न होता है। ये वजाहत करेंगे कि ये एक वक्त में 2 मादे एक ही जगह नहीं घेर सकते। मादे की खुसूसियात से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के ज़रिए मुशाहिदाती सलाहियतें फ़रोग़ देंगे। सबक नंबर 12 अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़ें आमोज़िशी महासिल। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा ये नुकात सीखेंगे। अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़ों की तारीफ़ कर सकेंगे और उन्हें वज़ाहत से बयान कर सकेंगे। मादे को खुसूसियात की बुनियाद पर अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़ों में तक़सीम कर सकेंगे। समझ सकेंगे कि अनसर एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें मज़ीद कीमियाई तौर पर तोड़ा नहीं जा सकता। कुदरती और मसनवी अनासिर की मिसालें दे सकेंगे। मुरक्कबात की वजाहत कर सकेंगे कि वो 2 या 2 से ज़ायद अनासिर के कीमियाई इम्तिज़ाज से बने हुए होते हैं जो मुइन तनासिब में होते हैं और नई खुसूसियात रखते हैं। मुरक्कबात के सालिमाती फार्मूले मसलन H2O लिख और समझ सकेंगे कि मुरक्कबात की खुसूसियात उन्हें बनाने वाले अनासिर से मुख्तलिफ होती है। आमेज़े की तारीफ़ कर सकेंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर या मुरक्कबात का जिस्मानी इम्तिजाज होता है। जान सकेंगे कि आमेज़ों में हर जुज़्व अपनी असल खुसूसियात बरकरार रखता है। मुरक्कबात और आमेज़ों में फ़र्क बयान कर सकेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़ों की मिसालें दे सकेंगे। पहचान सकेंगे कि ये तीनों अनसर, मुरक्कब, आमेज़ा किसी भी हालत ठोस, माया, गैस में हो सकते हैं। ये जान सकेंगे कि बाज़ ख़तरनाक अनासिर का कीमियाई इम्तिज़ाज मुफ़ीद मुरक्कबात जैसे नमक बनाता है। मुशाहिदाती और दर्जाबंदी की सलाहियतें हासिल करेंगे। सबक नंबर 13 हैरत अंगीज़ तवानाई आमोज़िशी महासिल। सबक मुकम्मिल करने के बाद तलबा ये नुकात सीखेंगे। तवानाई की तारीफ़ कर सकेंगे और इसकी अहमियत जानेंगे। काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद तवानाई के फ़र्क को समझेंगे। ये जानेंगे कि तवानाई कहाँ से हासिल होती है, ग़िज़ा, पानी, हवा या सूरज से। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की मिसालें देंगे। तवानाई के ज़राए और इनका फ़ायदा समझेंगे। सबक नंबर 14 आसमान आमोज़िशी महासिल। सबक मुकम्मिल करने के बाद तलबा दर्ज झैल नुकात को सीख सकेंगे। सूरज और इसके कुंबे शमसी निज़ाम की शनाख्त करेंगे और सैयारों का नाम बता सकेंगे। सूरज की खुसूसियात और ज़मीन पर ज़िंदगी में इसकी अहमियत बयान करेंगे। ज़मीन की शक्ल और हजम को समझेंगे और बताएंगे क्यों इसे जियोइड कहते हैं। ज़मीन की हरकतें, रोज़ाना गर्दिश और सालाना बहाद जानेंगे और इनसे दिन, रात, साल कैसे बनते हैं। 8 सैयारों की खुसूसियात बयान करेंगे। अतारुद, ज़हरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून। नक्शा निज़ामात जियोसेंट्रिक वर्सस हीलियोसेंट्रिक के फ़र्क को समझेंगे। छोटे आसमानी अजसाम
میٹیورائٹس اسٹیرونائٹس دمدار ستارے پہچانیں گے، چاند کو زمین کا قدرتی سیارہ سمجھیں گے اور اس کی گردش کو بیان کریں گے۔ چاند کے مرحلے، فیسز اور سورج کی روشنی پر چاند کا عکس کیسے بنتا ہے سمجھیں گے۔ زمین کا منحصر سیارہ ہونے پر کیوں اعلیٰ رہنے کے قابل ہے بیان کریں گے۔ آسمان کی مشاہدہ کرتے ہوئے ستارے، ٹوٹتے ستارے اور دیگر فلکی مظاہر پہچانیں گے۔ زمین اور سیاروں کی گردش کے ماڈلز بنا کر سمجھیں گے۔ سبق نمبر 15 ہمارا بھارت، جغرافیائی تنوع، اختلاف۔ سیکھنے کے مقاصد۔ اس سبق کے اختتام تک طلبہ درج ذیل باتیں سیکھ سکیں گے۔ بھارت کی جغرافیائی تنوع کو سمجھنا۔ بھارت کی اہم جغرافیائی حصوں کی شناخت اور وضاحت کرنا۔ شمالی پہاڑ ہمالیہ، شمالی میدانی علاقے، جنوبی سطح مرتفع، ساحلی میدانی علاقے، صحرا، تھار کا صحرا، جزائر، انڈمان و نکوبار، لکشدیپ۔ یہ تمام خصوصیات بھارت کے جغرافیائی نقشے پر دکھائی جائیں گی۔ ہمالیائی پہاڑ۔ ہمالیائی سلسلے کی خصوصیات بیان کرنا۔ برف سے ڈھکی چوٹیاں، وادیاں، گلیشیئرز۔ ہمالیہ کی اہمیت کو سمجھنا۔ دریاؤں کا ماخذ، سرد ہواؤں کو روکنا، بارش لانا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ، کانچن جنگا اور اس کے شناخت۔ شمالی میدانی علاقے۔ شمالی میدانی علاقوں کو بھارت کا غذا کا گودام کہا جاتا ہے۔ اہم دریاؤں کے نام: گنگا، یمنا، برہمپترا اور زراعت میں ان کی اہمیت۔ ان علاقوں کا ہڑپہ، موریہ اور مغل سلطنتوں پر اثر۔ جنوبی سطح مرتفع۔ مالوا سطح مرتفع اور دکن سطح مرتفع میں فرق کرنا۔ اہم پہاڑی سلسلوں کے نام: اراولی، ونڈھیا، ساتپورہ، مغربی و مشرقی گھاٹ۔ چالوکیہ اور وجے نگر سلطنت کی تاریخی اہمیت اور معدنی دولت کی پہچان۔ ساحلی میدانی علاقے اور جزائر۔ مغربی ساحلی میدان کونکن، مالابار اور مشرقی ساحلی میدان کورومنڈل سرکار میں فرق۔ اہم بندرگاہوں کے نام: ممبئی، چنئی، منگلور، کوچین۔ ساحلی علاقوں کے لوگوں کی طرز زندگی، غذا اور پیشے: ماہی گیری، ناریل کی کاشت۔ تھار کا صحرا۔ تھار صحرا کی خصوصیات بیان کرنا۔ گرم موسم، ریتیلی ٹیلے، نخلستان۔ صحرا میں انسانوں اور جانوروں، اونٹوں کی مطابقت۔ جے پور، جیسلمیر اور ماؤنٹ ابو کو اہم صحرائی شہر کے طور پر جانا۔ بھارت کے دریا۔ دریاؤں کی تقسیم: شمالی بھارت سندھ، گنگا، برہمپتر اور جنوبی بھارت گوداوری، کرشنا، کاویری، نرمدا، تاپتی۔ دائمی ہمالیائی اور موسمی جنوبی دریاؤں میں فرق۔ گنگا یمنا دریاؤں کی آلودگی اور تحفظ کے اقدامات پر گفتگو۔ موسم اور رتیں۔ بھارت کی 4 اہم رتوں کی شناخت۔ سردی، دسمبر فروری۔ گرمی، مارچ سے مئی۔ جنوب مغربی مانسون، جون سے ستمبر۔ واپس جانے والا مانسون، اکتوبر سے نومبر۔ مانسون ہواؤں کا زراعت پر اثر۔ زیادہ بارش، مونسون رام، مغربی گھاٹ اور قحط والے علاقوں کی شناخت۔ حیاتی تنوع اور تحفظ۔ مختلف قسم کے جنگلات کے نام: پتجھڑ، سدا بہار، مینگروو۔
محفوظ جنگلی حیات کے مقامات کی شناخت، گیر کازیرنگا سندربن، خطرے سے دوچار جانوروں کی فہرست، شیر، ہاتھی، گینڈا، جنگلات کی کٹائی کے اثرات اور تحفظ کی ضرورت کو سمجھنا، انسان اور ماحول کا تعلق، کس طرح جغرافیائی خصوصیات ثقافت، غذا، لباس اور طرز تعمیر کو متاثر کرتی ہیں۔ مثلاً ساحلی علاقوں میں ڈھلوان چھتیں، راجستھان میں سنگم درخت کی عمارتیں۔ ماحولیاتی چیلنجز پر گفتگو، دریاؤں کی آلودگی، جنگلات کی کٹائی، موسمیاتی تبدیلی، جغرافیائی وسائل کے تحفظ کے طریقے تجویز کرنا، دریاؤں کی صفائی، شجر کاری، جنگلی حیات کا تحفظ۔ سبق نمبر 16 ہمارا بھارت، سیاست اور ثقافت۔ آموزشی محاصل۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ درج ذیل نکات سیکھ سکیں گے۔ دنیا میں بھارت کے جغرافیائی محل وقوع کے بارے میں جانیں گے۔ عرض بلد اور طول بلد کے بارے میں سیکھیں گے۔ بھارت کے عرض بلد اور طول بلد کی وسعت کو جانیں گے۔ بھارت کو گھیرنے والے آبی حصوں کے بارے میں جانیں گے۔ بھارت کے ہمسایہ ممالک کو سیکھیں گے۔ جزیرہ اور جزیرہ نما کے معنی اور فرق کو جانیں گے۔ بھارت کی انتظامی تقسیم جیسے ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے نقشے پر مارکس زد کریں گے۔ بھارت کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نام جانیں گے۔ گلوب اور اٹلس کے استعمال کو سیکھیں گے۔ بھارت کی مختلف تہذیبوں میں اتحاد اور یکجہتی کے مفہوم کو سمجھیں گے۔ بھارت کے قومی علامتوں کی اہمیت کو جانیں گے۔ بھارتی فن، ثقافت اور ادب سے واقف ہوں گے۔